شاید میں نے پچھلے کسی درس میں یہ عرض کیا تھا کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور اس روایت کو صرف ہمارے احباب ہی نہیں بلکہ اس روایت کو اہل تشیع نے اپنی کتب میں لکھا ہے کہ سیاتی زمان علی امتی یفرون من العلماء کما یفر الغنم عن الذئب فاذا کان کذلک ابتلاهم اللہ تعالی بثلاثۃ اشیاء: الاول یرفعون البرکۃ من اموالہم، والثانی سلط اللہ علیہم سلطانا جائرا، والثالث یخرجون من الدنیا بلا ایمان او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان قریب میری امت پر ایسا وقت آئے گا کہ لوگ علماء سے دور ہو جائیں گے، اور حضور نے پھر اس کی مثال بھی دی، صرف اشارہ نہیں دیا، مثال بھی دی۔ فرمایا لوگ ایسے دور ہو جائیں گے جیسے بکری بھیڑیے کو دیکھ کر تو دور ہو جاتی ہے۔ یہ کما کاف جو ہے یہ مثلیت کا ہے، یہاں سے مثال پیش کی جا رہی ہے کہ ایسے لوگ علماء سے دور ہو جائیں گے جیسے بکری بھیڑیے کو دیکھ کر تو دور ہو جاتی ہے۔ فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ، پس جب ایسا معاملہ ہوگا تو ابتلاہم اللہ تعالی بثلاثۃ اشیاء، تو پھر رب ذوالجلال ان لوگوں پر 3 آزمائشیں نازل کر دے گا۔ کتنی؟ 3 آزمائشوں میں وہ مبتلا ہو جائیں گے۔ وہ کون سی ہیں؟ الاول، پہلی، یرفعون البرکۃ من اموالہم، کہ رب ان کے مال سے برکت ختم کر دے گا، ان کے مال سے برکت ختم کر دی جائے گی۔ کن کے مال سے؟ ان لوگوں کے مال سے جو علماء سے دور ہو جائیں گے۔ اور جب مال میں برکت نہ ہو تو پھر جتنا مرضی کما لیں پھر بھی انسان کی زندگی میں سوائے رونے کے اور کچھ نہیں رہتا۔ جب بھی اس سے پوچھا جائے تو وہ رونا شروع کر دیتا ہے، کچھ نہیں بن رہا، معاملات بڑے سخت ہیں، مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ اور اگر مال میں برکت ہو تو جس سے پوچھا جائے، جس کے مال میں برکت ہو، وہ کہتا ہے اللہ پاک کا بڑا شکر ہے، مالک کی بڑی کرم نوازی ہے، لج پالا نے بڑی لج رکھی، مال کا کنڈ نہیں لگن دیتی۔ تو جس کے مال میں برکت ہو وہ خوش ہو کے رب کا شکر ادا کرتا ہے، اور پھر شکر ادا کرنے کا فائدہ بھی یہ ہے۔ سورہ ابراہیم شریف کے 2 رکوع کی پہلی آیت میں مالک نے ارشاد فرمایا کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تو میرا شکر ادا کرے گا تو میں تجھے اور زیادہ دوں گا۔ اگر تو شکر ادا کرے گا تو تجھے اور زیادہ دوں گا، اور اگر شکر ادا نہ کرے گا تو پھر کیا ہوگا؟ وہ جیسے حضرت سیدہ طیبہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما، آپ سے حضور ایک موقع پر بہت زیادہ خوش تھے تو پوچھا، اے عائشہ پوچھو کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ آپ عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے سرتاج میرے والدین آپ پر قربان ہو جائیں، اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے ابا جی سے مشورہ کر لوں کہ میں کیا پوچھوں؟ حضور نے اجازت دے دی۔ آپ گھر چونکہ قریب تھا، جلدی سے گئیں، جا کے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کرنے لگی، ابا حضور سرکار نے آج ایسے فرمایا ہے کہ پوچھو کیا پوچھتی ہو؟ تو میں آپ سے پوچھنے کے لیے آئی ہوں، مشورہ کرنے کے لیے آئی ہوں کہ میں حضور سے کیا پوچھوں، میں کیا پوچھوں حضور سے؟ چونکہ سیدہ اما عائشہ بھی جانتے تھے کہ جو راز ابو بکر صدیق جانتا ہے وہ کائنات میں کوئی اور نہیں جانتا۔ تو آپ نے کہا، بیٹی ایک شرط ہے، اگر تم اس کو مان جاؤ تو پھر میں تمہیں سوال بتا دیتا ہوں۔ وہ کہنے لگی، ابا حضور مجھے منظور ہے۔ فرمایا بات یہ ہے کہ جو بات تمہیں سرکار بتائیں پھر آ کے تم نے مجھے بھی بتانا ہے، اس بات پر، اس کمٹمنٹ پہ میں تمہیں سوال بتا دیتا ہوں۔ کہنے لگیں ٹھیک ہے ابا حضور، جو حضور فرمائیں کہ میں آپ کو بھی بتا دوں گی۔ تو آپ نے فرمایا بیٹی پھر حضور کی بارگاہ میں یہ عرض کرو، یا رسول اللہ جو معراج کی رات آپ کا رب سے ہم کلام ہوئے تھے آمنے سامنے بیٹھ کر، تو جو رب کے ساتھ آپ کی راز و نیاز کی باتیں ہوئی تھی ان میں سے کوئی ایک بیان فرما دیں۔
وہ جو راز کی باتیں ہوئی تھیں نا، ان میں سے کوئی ایک بیان فرما دیں۔ آپ یہ پوچھ کر تو چلی گئیں، جا کے حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداک ابی انت و امی، حضور وہ جو راز کی باتیں ہوئی تھیں رب کے ساتھ معراج کی رات، ان راز کی باتوں میں سے کوئی ایک بات بیان فرما دیں۔ تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، اور کریم آقا جب مسکراتے تھے تو صحابہ کے کلیجوں میں ٹھنڈ پڑ جاتی تھی۔ وہ جیسے شاعر نے کہا نا کہ ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، ان کے جیسا اور نہ کوئی، بچھڑ کے ان سے لکڑی روئی، جب وہ سیر کو جایا کرتے سر پر بادل سایا کرتے، اور نام نبی جب لبوں پر آئے میٹھا میٹھا منہ ہو جائے۔ تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب مسکراتے تو کلیجوں میں ٹھنڈ پڑ جاتی، اور حضور جب گفتگو فرماتے تو پھر صحابہ کے ایمان اور مضبوط ہو جایا کرتے تھے۔ اور شاعر نے بڑا خوبصورت کہا کہ صحابہ وہ صحابہ تھے جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، خدا کا ذکر کرتے تھے، نبی کی دید ہوتی تھی۔ تو جا کر عرض کرنے لگیں، یا رسول اللہ وہ راز کی جو باتیں تھیں ان باتوں میں سے کوئی ایک بات بتا دیں۔ تو کریم آقا مسکرائے، فرمایا عائشہ یہ سوال صدیق ہی بتا سکتا تھا، کوئی دوسرا نہیں، یہ میرا ابو بکر ہی پوچھ سکتا تھا، کوئی اور نہیں پوچھ سکتا تھا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ ان راز کی باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ میرے رب نے فرمایا پیارے حبیب جب کوئی آپ کا امتی کسی دوسرے مسلمان بھائی کا دل خوش کر دے گا، کسی کا دل خوش کر دے گا، میں اس کی بخشش کر دوں گا۔ سیدہ اماں عائشہ صدیقہ بڑی خوش ہوئی اور اجازت لے کر حضور سے تو اپنے ابا حضور کو بتانے کے لیے چلی گئیں، اور بڑی خوش ہیں۔ جا کر تو حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگیں، حضرت ابوبکر صدیق کی بارگاہ میں، کہ ابا حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا ان راز کی باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ جو کسی مسلمان کا دل راضی کرے گا رب اس کی بخشش فرما دے گا۔ تو حضرت اماں عائشہ صدیقہ تو بڑی خوش تھیں، لیکن تاجدار صداقت حضرت صدیق اکبر چیخیں مار کر رونا شروع ہو گئے، اونچی آواز سے زاروں قطار سے رونے لگے۔ آپ نے دلاسا دیا، تھوڑی دیر کے بعد جب آپ کی طبیعت سنبھلی تو آپ کی صاحبزادی سیدہ اماں عائشہ صدیقہ کہنے لگی ابا حضور کیا معاملہ، یہ تو خوشی کا معاملہ تھا، یہ تو بڑی خوشی والی بات ہے، اگر کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان بھائی کا دل خوش کرے گا تو رب اس کی بخشش فرما دے گا۔ فرمایا عائشہ تو یہ دیکھ رہی ہے کہ جو کسی کا دل خوش کرے گا تو رب بخشش کر دے گا، عائشہ اگر کسی نے کسی کا دل توڑ دیا تو پھر اس کا حال کیا ہوگا؟ میں تو یہ سوچ کر رو رہا ہوں دل خوش کرنے پر اگر جنت ہے تو دل کسی کا بیزار کر دینے سے، کسی کو ناراض کر دینے سے، کسی کا دل توڑ دینے پر پھر سزا کتنی سخت ہوگی، میں تو یہ سوچ کر رو رہا ہوں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ رب ذوالجلال نے جہاں پر اتنی آسانیاں دی ہیں تو اگر اس کی اپوزٹ سائڈ دیکھی جائے، چونکہ تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں، ایک پازیٹیو پہلو ہوتا ہے، ایک نیگیٹو پہلو بھی ہوتا ہے، تو دونوں کو سامنے رکھنا چاہیے۔ تو صاحب جیسے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سوال کیا گیا، اور بخاری شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود وہ کون ہیں؟ یہ وہ عظیم انسان ہیں جن کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا ما حدثکم امی عبد فصدقوا، جو بات بھی تمہیں عبداللہ ابن مسعود بیان کرے اس کی تصدیق کر دیا کرو۔ یعنی آسان لفظاں چ انج سمجھ لو، وہ جڑی گل عبداللہ ابن مسعود آکھے نا تے تسی آکھو بالکل سچ ہی آکھیا سو، تسی وہ دی حمایت ہی کر دے وہ اس واسطے کہ انہیں سچ ہی آکھنا ہے۔ رب نے عبداللہ ابن مسعود دی زبان دے اتے حق جاری کر دیتا ہے، اے جدوں بھی بولے گا سچ بولے گا، سچ تو سوا کچھ بھی نہیں بولنا۔ وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں عن ابن مسعود قال سألت النبی ای الاعمال احب الى اللہ تعالی قال الصلاة لوقتها ثم ای
قال بر الوالدین ثم أي قال الجہاد فی سبیل اللہ رواہ البخاری او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔